السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں. درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمتا للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر. محترم بھائیوں، آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم رمضان المبارک سے قبل شروع کیا ہوا ایک موضوع جس میں ہم نے میت کے احکام اور اسی طرح میت سے جڑے ہوئے دوسرے مسائل کا تذکرہ کیا تھا. اس میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھیں. پہلے خطبے میں ان کو ذکر کریں گے اور دوسرے خطبے میں موجودہ حالات کے پیش نظر اس وقت عالمی سطح پر فلسطین کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلے آج کے پہلے حصے میں جنازے کے متعلق جو شریعت کے احکام و مسائل ہیں ان کا ذکر کروں گا. اس میں سب سے پہلی بات نماز جنازہ کی فضیلت کے حوالے سے کہ ایک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دنیا میں اس کے حقوق کو ذکر کیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، جس طرح ان حقوق کا دنیا میں
اور دنیا کی زندگی میں جیتے جاگتے ان حقوق کا تذکرہ کیا، مرنے کے بعد بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ختم نہیں ہوتے، اور مرنے کے بعد جو ایک مسلمان کا سب سے بڑا اور اہم حق دوسرے مسلمان پر بنتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع الجنائز، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے دعائے استغفار کرنے والا ہوتا ہے، اپنے قیمتی اوقات اور مصروفیات میں سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی دعا اور استغفار کے لیے وقت نکالتا ہے۔ آج ہماری مصروفیات، ہمارے ظروف اور ہمارے معاملات اس قدر وسیع ہو چکے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ فوت تو ہم اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے جنازے کے لیے ہم شرکت نہیں کرتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم حدیث پر غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث اور صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں کیا ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، شرکت کرتا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور نماز جنازہ مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، فَلَهُ قِرَاطٌ، اللہ اس بندے کو ایک قیراط کا ثواب دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِرَاطَانِ، جو جنازے میں شریک ہونے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی قبر پر جاتا ہے، اس کے دفن میں معاونت کرتا ہے، مکمل دفن کرنے کے بعد اپنے گھر میں یا اپنے مصروفیات پر واپس لوٹتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ قِرَاطَانِ، اللہ اس کو کتنا ثواب دیتا ہے، 2 قیراط کے برابر۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیل ما قیراطان، قیراطان کا کیا مطلب ہے، قیراطان کیا چیز ہے؟ آپ نے جو ثواب کو قیراطان کے ساتھ اور قیراط کے ساتھ جوڑا، اس کا کیا مطلب اور معنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 2 قیراط مثل الجبلین عظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر 2 قیراط بنتے ہیں۔ کتنے پہاڑوں کے برابر؟ 2 پہاڑوں کے برابر، جس کے لیے جو بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے اور پھر تدفین میں معاونت کرتا ہے، 2 کام کرنے کے بعد گھر واپس لوٹا تو اللہ نے نامہ اعمال اور جھولی میں کتنا ثواب ڈالا، 2 پہاڑوں کے برابر، اور کیسے عظیم بڑے بڑے پہاڑ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق الفاظ کیا ہیں کہ القیراط مثل احد، آپ میں سے کوئی ہے اس وقت جو مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کی زیارت کر کے آیا ہے؟ کوئی ہے؟ الحمدللہ، انہوں نے تو مشاہدہ کیا ہے۔ جو نہیں ہے، ہماری دعا ہے اللہ ان کو بھی جلد از جلد اپنے در کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ان کو بھی جلد از جلد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں جو ثواب گنایا وہ کیا ہے؟ القیراط مثل احد، 1 قیراط کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ کس کے برابر؟ احد پہاڑ۔ احد پہاڑ دیکھا ہوا ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ جو طول و عرض ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ مدینے سے آپ نکلے اور پورے مدینے کو احد پہاڑ نے گھیرا ہوا ہے، احد پہاڑ نے گھیرا ہوا ہے۔
ایک جنازے میں شرکت کی وجہ سے آپ اگر اتنے بڑے ثواب کے اور اجر کے مستحق بن جائیں اور جو اس اجر کو اپنی جھولی میں نہ لے پائے، اس سے بڑا دنیا میں بد نصیب اور محروم انسان کوئی بھی نہیں۔ ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، ہم جی اپنا فلاں معاملہ ہوا تھا برادری میں، ایک دفعہ ہماری فیملی میں یہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کے جنازے کو نہیں پڑھنا، میں نے اس کی میت کو کندھا نہیں دینا، میں نے اسے کفن دفن میں شریک نہیں ہونا۔ اپنی ذاتی لڑائیاں، اور وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، ان کی بنیاد پر اتنے بڑے ثواب سے خود بھی محروم ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی محروم کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی محروم کرتے۔ میرے بھائیوں، نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے آپ کے اندر اگر کوئی اختلاف ہے کسی بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، تو اللہ کی رضا کے لیے اس اختلافات کو ترک کر کے اس کے جنازے کے اندر شریک ہوا کریں۔ شاید اگر دنیا میں آپ اپنی غلطی کا یا اپنے اختلافات کا ازالہ نہیں کر سکے، ہو سکتا ہے نیک نیتی سے آپ کا اس کے جنازے کے اندر شریک ہونا، اس کے لیے دعائیں کرنا، استغفار کرنا، شاید اللہ وہی عمل پسند کر لے اور آپ کے اور اس کے درمیان جو معاملات تھے اللہ ان کا خاتمہ کر دے۔ میرے بھائیوں، دوسرا مسئلہ کہ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے گی، اس حوالے سے کچھ لوگ بڑے تردد میں ہوتے ہیں کہ جی نماز جنازہ قبرستان میں پڑھنی چاہیے یا نماز جنازہ مسجد میں پڑھنی چاہیے، کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے، جنازہ گاہ میں پڑھنی چاہیے، کہاں پر نماز جنازہ کی ادائیگی ہوگی۔ اس حوالے سے جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ باہر کھلے میدان میں یا جنازے کے لیے خاص کی گئی جگہ میں پڑھا جائے، جس طرح جنازے گاہ ہوتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ نماز جنازہ جنازے گاہ میں یا کسی کھلے میدان میں یا کسی کھلی جگہ پر پڑھا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و سنت سے جو ہمیں عمل ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کی وفات کی خبر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ تمہارے بھائی نجاشی وہ مسلمان ہو گئے تھے، آج مجھے ان کے انتقال کی خبر ملی ہے، آؤ ہم اس پر جنازہ پڑھیں۔ وخرج بهم الى المصلى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر جنازے گاہ کی طرف پہنچے اور وہاں پر ان کے اوپر کیا پڑھا؟ نماز جنازہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل۔ اور دوسرے نمبر پر جو نماز جنازہ ہے اگر مسجد میں ادا کر دی جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کوئی کسی طرح کی کراہت نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ بارش کا موسم ہو اور اسی طرح کوئی اور کہ جگہ نہیں مل رہی، جنازے گاہ کی صورت نہیں ہے، کھلا میدان نہیں مل رہا، تو مسجد میں بھی ضرورت کے تحت جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور اس کے اوپر زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا، اس معاملے میں اعتدال کا جو دامن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسے تھام کر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ دلیل صحیح مسلم کے اندر، ابو داود کے اندر، ترمذی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے 2 بیٹوں کا جنازہ مسجد نبوی میں ادا کیا۔ اگر مسجد میں جنازہ ادا کرنا جائز نہ ہوتا یا یہ عمل کوئی قباحت والا ہوتا یا کراہت والا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ
جو بیضا کے بیٹے ہیں ان کا کبھی بھی مسجد میں جنازہ ادا نہ کرتے. اس لیے افضل یہی ہے کہ جنازہ کہاں پر ادا کیا جائے؟ جنازے گاہ میں، لیکن ضرورت کے تحت مسجد میں بھی جنازہ ادا کرنا بلا کراہت جائز ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ جنازے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ میں اس میں اسی ضمن میں دو اور دلیلیں پیش کر لیتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ان کا ثانیہ ارتحال ہوا تو اس وقت ان عمر صلی ابی بکر فی المسجد، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر پر جو جنازہ پڑھا وہ مسجد میں پڑھا تھا. یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ابن عمر صلی علی ابی بکر فی المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں خلیفہ راشد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی علی عمر فی المسجد، حضرت عمر پر بھی جو نماز جنازہ پڑھا گیا وہ مسجد کے اندر ہی پڑھا گیا تھا. اس کے علاوہ ایک مسئلہ، لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد 3 ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے پاک عدد میں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر سختی کریں، دھوپ کے موسم میں یہ 3 صفیں بنائیں، ادھر بنائیں، نہیں یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، اور ٹائم ضائع کریں اور اس میں وقت ہے اس کا ضیاع ہو 3 صفوں کی خاطر. ایسی بات نہیں ہے. 3 صفوں کے اوپر لازمی طور پر اس بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں، جتنی بھی احادیث آتی ہیں، محدثین نے ان پر کلام کیا ہے. ان کی صحت کے بارے میں محدثین کا اتفاق نہیں ہے، جس میں یہ ہے کہ مالک بن حبیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کی 3 صفیں بناؤ، جس جنازے میں 3 صفیں ہوگی اس پر جنت واجب ہو جائے گی. یہ حدیث اپنے صحت کے اعتبار سے محدثین کے صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی. یہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں جن میں یہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب نجاشی کا ہم نے نماز جنازہ پڑھا تو جنازہ پڑھتے وقت ہم نے جو صفیں بنائی وَنَحْنُ صُفُوفٌ، کہتے ہیں ہم نے ڈھیر ساری صفیں بنائی تھیں، ڈھیر ساری. یہ بخاری کے حدیث ہے. اس میں اب یہ نہیں ہے کہ 3 تھیں، 5 تھیں، 7 تھی، 9 تھی. صحابی نے اس میں کوئی عدد کا ذکر نہیں کیا. گویا کہ صفیں جتنی بھی بنا لیں، جیسے بھی بنا لیں وہ بہتر ہے. اور صفوں کے معاملے میں کہ 7 ہی ہونی چاہیے یا 3 ہی ہونی چاہیے، اس میں سختی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم قرآن و سنت پر تھوڑا سا غور کریں تو اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جنازہ پڑھتے تھے تو وہ 3 صفوں کی یا پاک عدد کی تعداد کا لحاظ نہیں رکھتے تھے. ہاں البتہ اگر کوئی بندہ اس بیس پر کرتا ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے، اگر اس بنیاد پر اگر لوگ بنا بھی لیتے ہیں تو ہم ان کے اوپر سختی نہیں کر سکتے، ہم ان کے اوپر تردد نہیں کر سکتے. لیکن ضروری خیال کرنا چاہیے نہیں جی 3 صفیں ہونی چاہیے، 5 ہی ہونی چاہیے، 7 ہی ہونی چاہیے، 9 ہی ہونی چاہیے. یہ اس طرح کی سختی جائز نہیں ہے کیونکہ ادلہ دونوں طرف ہیں. اس کے بعد اگلا جو جنازے کے حوالے سے مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے. جنازے کی جو شرکت ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کا، آپ کی بیوی کا، آپ کے والدین کا جو جنازہ ہے وہ کوشش کیا کریں کہ وہ ایک عالم دین، نیک، صالح، متقی اور صاحب علم اور اس کے علاوہ موحد، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، بدعتی نہ ہو، وہ بندہ آپ کے والدین کا اور آپ کی جو ہے وہ فیملیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھائے اور اس کو آگے کریں. اور اس طرح
اگر آپ کوشش کریں کہ آپ کے جنازے میں نیک لوگ شریک ہوں، ان کو چاہے دعوت بھی دینی پڑے کہ بھائی میری والدہ فوت ہوئی ہے، آپ میرے والدہ کے جنازے میں، میرے والد کے جنازے میں خصوصی شرکت کریں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ آپ واحد انسان ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، آپ آئیں گے، اس کا میری میت کو، میری والدہ کو، میرے والد کو فائدہ ہوگا، تو یہ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، اور کوشش کریں کہ جنازہ خود پڑھائیں۔ کیا کریں؟ جنازہ خود پڑھائیں، جنازے کی دعائیں سیکھیں، نماز پڑھانے کا طریقہ سیکھیں، تاکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امامت کا جو منصب ہے وہ ایک مولوی یا داڑھی والا بندہ ادا کرے، نہیں، امامت کا منصب بیٹا بھی ادا کر سکتا ہے، امامت کا منصب باپ بھی ادا کر سکتا ہے، امامت کا منصب کوئی قریبی رشتے دار بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس میں ایک مولوی کا ہونا، ایک خطیب کا ہونا، ایک امام کا ہونا وہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جو درد دل سے، جو اندر سے اپنے والدین کے لیے دعائیں آپ کریں گے، وہ کوئی دوسرا بندہ اس طرح کر سکتا نہیں، الا ماشاءاللہ، وہ اس طرح کوئی دوسرا بندہ کر سکتا جو اپنے والدین کی وفات پر دکھ اور گہرے صدمے کا اظہار آپ کو ہے، وہ دوسرے کو فطرتی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اور نماز جنازہ میں جو آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جن الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے جو الفاظ آپ بول سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا بندہ بول سکتا نہیں۔ کوشش کریں خود جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین مئۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی مسلمان میت، اس پر اگر مسلمانوں کی جماعت میں سے 100 ایسے بندے، کتنے 100 بندے اگر وہ شریک ہو جاتے ہیں اور اس پر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، کلہم یشفعون الا شفعوا فی، روز قیامت یہ جنازے میں شرکت کرنے والے سارے افراد اللہ کے سامنے اس میت کے حق میں شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرما لیں گے۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اس پر جنازہ پڑھنے والے 40 ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جو مشرک نہیں ہیں، اللہ کی توحید پر زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی مدد کے لیے سجدے اور استعانت اور استغاثے کے لائق، نفع نقصان کا مالک، دکھ غم سکھ خوشیاں دینے والا، اولادیں دینے والا، کاروبار میں بہتری کرنے والا، وہ 40 بندہ اللہ کو سمجھتا ہے۔ وہ 40 بندہ کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ کو۔ بگڑی بنانے والا اللہ، روٹی دینے والا اللہ، بھوکوں کی مدد کرنے والا اللہ، ضروریات کو پوری کرنے والا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو یہ تمام کام کرنے والی ہو، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے پاس اللہ نے اس کو یہ اختیارات دیے ہوں کہ میری توحید کے اندر، میری الوہیت کے اندر، میری ربوبیت کے اندر تم میرے شریک ہو، تم میرے پارٹنر ہو، تم میرے ساجھیدار ہو، میں نے تمہیں اپنی توحید میں سے، اپنی طاقت میں سے، اپنی قدرت میں سے، اپنے اختیارات میں سے اتنا حصہ تمہیں دے رکھا ہے۔ ایسی بات کرنے والے نہ ہوں، اللہ کی توحید پر زندگی گزارنے والے ہوں، اللہ کو ایک سمجھتے ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں۔ اگر 40 بندے کسی مسلمان بندے کی میت پر جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ ان 40 معاہدوں کی روز قیامت شفاعت اس مردے کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ
ایسے لوگ پڑھائیں جو موحد ہیں، توحید پر گامزن ہیں، اور جن کی زندگی میں کوئی شرک کی آمیزش ہے ان کو جنازہ پڑھانے سے دور ہی رکھا جائے. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو مرنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی توحید پر اس دنیا سے جو ہے وہ لے جائے. توحید کا جو خزانہ ہے وہ ان کی جھولی میں ہو، توحید کا جو زیور ہے ان کے گلے میں ہو، توحید کا جو جھومر ہے ان کے ماتھے پر ہو. اس حوالے سے وہ جائیں، اللہ کی قسم کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر تھوڑی بہت پریشانی ہوگی، کوئی گناہ ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور اس بندے کو کہے جا میرے بندے، تیری فلاں نیکی مجھے قبول ہے، تو توحید پر مرا ہے، تیرے اندر شرک کی آمیزش نہیں تھی، جا یہ وہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں. اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ سکتا نہیں. اس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے مطابق اسے سزا ملے گی اور وہ فوراً اللہ رب العالمین اسے جنت میں اپنے پاس لے آئیں گے. اسی طرح میرے بھائیوں، جنازے کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس میں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جنازے میں شرکت نہیں کرتی، مرد بھی نہیں کرنے دیتے کہ جی نہیں جنازے میں نہیں جانا، آپ لوگ گھر میں بیٹھے. نہیں، اگر انتظام کیا جا سکتا ہو اور وہاں پر عورتیں پہلے سے موجود ہوں تو عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور جنازے پر ان کو روکا جا سکتا نہیں، سختی کی جا سکتی نہیں. بخاری کی حدیث ہے، اماں جی عائشہ کہتی ہیں جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کرام جنازہ لے کر جانے لگے قبرستان کی طرف تو ہم نے ان سے گزارش کی مردوں سے کہ سعد کا جنازہ مسجد میں رکھو، ہم عورتیں بھی سعد کا جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں. اور اماں جی کہتی ہیں خواتین نے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہمیں عورتیں کہتی ہیں، ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں، لیکن ولم یعزم علینا، یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ مردوں کی طرح وہاں پر اختلاط بنا کر مخلوط ماحول بنا کر میت کے ساتھ قبرستان میں جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا اور نہ ہی ہم پر سختی کی ہے، لیکن اگر ہم عورتیں نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی سختی پڑھنے سے کی نہیں. یہی وجہ ہے مسجد نبی میں جاتے ہیں بھائی، وہاں پر کیا ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میت پر نماز جنازہ بھی ہوگا، لیکن ہم میں سے کچھ بھائی وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی سنتوں کی ادائیگی کرنی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ابھی شروع میں نے جو حدیث پڑھائی ہے اور بیان کی ہے کہ رات ثواب کے حوالے سے وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1.5 منٹ کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ ہم کسی میت کا جنازہ پڑھ لیں. اپنی سنتوں کو شروع کر دیتے ہیں وہاں پر کہ پتہ نہیں کون سی ایسی جلدی ہے، ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا ہے، ہمارا ساتھ نہ چھوٹ جائے. میرے بھائی آپ کو پتا ان چیزوں کی وجہ سے آپ اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے ہیں، اور وہ بھی مسجد نبی میں. اور وہاں پر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ کوئی بھی بندہ صلاۃ فی مسجدی، میری مسجد میں نماز پڑھنا. محدثین کہتے ہیں کہ صلاۃ لفظ عام ہے، نکرہ ہے، اس میں چاہے نفل نماز ہے، بیت اللہ میں چاہے نفل نماز ہے، چاہے کوئی اشراق کی نماز پڑھتا ہے، چاہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، عام نماز ہے، اس میں فرض نماز کا ذکر نہیں ہے. اگر کوئی جنازہ بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں. محروم ہو جاتے ہیں. خواتین ہیں ان کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی مسئلے کے بارے میں علم ہی نہیں، بتایا نہیں جاتا کہ خواتین بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. ابھی میں نے آپ کو یہ حدیث بیان کی ہے، ہماری اکثر پاکستانی خواتین وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ اپنے جناب معاملات میں ادھر سے جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. خواتین کے سامنے اگر وہاں پر کوئی جنازے کا اعلان ہو تو وہ پڑھتی ہیں تو انہیں بھی مردوں کی طرح برابر کا ثواب ملے گا. اور یہی میں نے دلیل کے ساتھ بھی بات کی ہے. صحیح بخاری کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے کہا تھا پڑھو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں
قرآن و سنت کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ہمارے اعمال کے اندر کہیں جھول ہے، کہیں کوئی کمی ہے، کہیں اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، تو قرآن و سنت کا دامن تھام کر اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستے پر گامزن کرے. اللہ علماء کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے بھی جو کچھ بیان کیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ احباب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر تحقیق کا ذوق پیدا کر دے کہ جو ہم ایک ریڑھی پر خربوزہ لینے کے لیے جاتے ہیں اس کو 1000 بار سونگتے ہیں، تربوز لینے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس کو ذرا کاٹ کے دکھاؤ اندر سے لال ہے یا نہیں، کچا میں نہیں لے کر جاؤں گا. اور جب دنیا کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں اتنے حساس ہیں تو دین کے معاملے میں ہم حساس کیوں نہیں ہیں؟ جہاں سے ملا لے لیا نہیں، کوشش کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، وہاں سے لیں، خود پڑھیں جہاں پر خالص قرآن و سنت کو بیان کیا جا رہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد. محترم بھائیو، اس وقت عالمی سطح پر فلسطین کے حوالے سے جو حالات ہیں ان سے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو علم نہ ہو. اپنے بچوں کو سب سے پہلی بات فلسطین کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بتلائیں کہ فلسطین انبیاء کا مسکن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور اس کے علاوہ بقیہ انبیاء، ان کا مولد و مسکن اور ان کا ہجرت کر جانا فلسطین کی طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بابرکت زمین ہے. ان کو بتائیں کہ فلسطین کی جو زمین ہے وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اگر مجھے موت آئے تو فلسطین کی سرزمین پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باقاعدہ دعا کی تھی. اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ فلسطین کی سرزمین جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، او میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اور وہ مقدس سرزمین کون سی تھی؟ وہ یہی آج فلسطین کی سرزمین تھی. لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ لوط علیہ السلام ہم نے اس کو نجات دی اور ہم نے جہاں پر وہ فلسطین کی زمین میں تھا ہم نے اس زمین کو برکت والا بنا دیا. وہ برکت والی زمین جہاں پر مسلمانوں کا پہلا بیت المقدس پہلا قبلہ، جہاں پر مسلمانوں نے 17 یا 16 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی تھی. اپنے بچوں کو بتائیں وہ ہمارا قبلہ اول ہے. بتائیں کہ پیغمبر نے 1,24,000 انبیاء کو جو نماز کی امامت کروائی تھی وہ بھی اسی زمین پر مسجد اقصی میں کروائی تھی. اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ مسجد اقصی وہ اللہ رب العالمین کی زمینوں میں سے زمین کا ٹکڑا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا اور جانا جائز نہیں ہے. وہ 3 کون کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد ہذا میری مسجد مسجد نبی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا مسجد الاقصی مسجد اقصی. ان 3 مساجد کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی طرف ثواب کی نیت کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے بارے میں فرمایا تھا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل 4 من صلوات، کہ اس مسجد کے اندر مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے 4 گنا افضل ہے. کتنے گنا افضل ہے؟ 4 گنا افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلسطین کی سرزمین پر ایک ٹکڑا
جسے بیت المقدس کہتے ہیں، جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی کے پاس اگر اتنی سی رسی کے برابر بھی اگر زمین کا ٹکڑا ہے، وہ اس زمین کے ٹکڑے کو بیچ کر اس مسجد اقصی کی زیارت اور دیدار کرنا افضل سمجھے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا تھا مسجد اقصی کا دیدار کرنا اس بندے کے لیے خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس میں اس مسجد کا دیدار کرنا اس بندے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصی کے حوالے سے اپنے بچوں کے اندر اس کی تاریخ اور اس کی پوری ہسٹری بیان کریں کہ مسجد اقصی جو ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو سب سے پہلے یہودیوں سے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے خلافت سے ان سے چابیاں لی تھیں، بلوا کر انہوں نے دی تھی کہ آپ آئیں، ہم آپ کے استقبال بھی کریں گے اور آپ کو چابیاں بھی دیں گے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کو قبول فرمایا، صحابہ کرام کے خون کو اللہ نے عزت دی، ان کے جہاد کو اللہ نے قبول فرمایا، اور مسجد اقصی کی چابیاں یہودیوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھی۔ اس کے بعد کئی 100 سال تک اس مسجد کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی وہاں پر چکا تھا وہاں پر۔ لیکن کیا ہوا، جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اس کے بعد یہ قبضہ ختم ہو گیا، عیسائیوں نے پھر جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا، اور کنٹرول سنبھالنے کے بعد تقریباً کوئی 500 سے 600 سال تک ان کا یہ قبضہ رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، ان کی وجہ سے مسجد اقصی دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، اور اس وقت سے لے کر تقریباً 762 سال تک مسلمانوں کا تسلط، مسلمانوں کا قبضہ مسجد اقصی پر رہا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے اعمال کو پیچھے کیا، ایک بہت مضبوط اور عظیم چیز جسے جہاد کہتے ہیں، جب اس نے اپنے دامن کو پھیرا، اعراض اور انحراف کیا، پھر اللہ نے